السلام علیکم۔ کچھ تو اللہ کی بھی رضا ہوگی ورنہ دعائیں بے وجہ دل کا حصہ نہیں بنتی۔ میرے نبی کی شان جیسی کوئی شان نہیں ہے۔ خوشحالی کب آتی ہے؟ قرآن کی تلاوت کرنے سے، 5 وقت کی نماز پڑھنے سے، خدا کا شکر کرنے سے، غریبوں اور مزدوروں کی مدد کرنے سے، گناہوں کی معافی مانگنے سے، سب سے اچھا برتاؤ کرنے سے، صبح کے وقت سورہ یاسین اور شام کے وقت سورہ واقعہ پڑھنے سے۔ رشتے بڑے نہیں ہوتے ہیں، انہیں سنبھالنے اور سہیجنے والے بڑے ہوتے ہیں۔ فکر تھوڑا جھکنے سے اگر رشتہ ٹوٹنے سے بچتا ہے تو جھکنا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اکڑ سب میں ہوتی ہے لیکن جھکتا وہی ہے جس میں رشتوں کی فکر ہوتی ہے۔ بدبخت وہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ کی نظروں میں سب سے بدبخت انسان وہ ہوگا جو میاں بیوی کے آپسی راز کو دوسروں کے سامنے بیان کرے۔ خوف اچھا شوہر پا کر بھی شکایت کرنا کہ شوہر اچھا نہیں، یہ اللہ کی عطا کردہ نعمت میں شکایت کرنا ہے۔ خوف کرو اپنے رب سے، کہیں اللہ تم سے یہ نعمت چھین نہ لے۔ رشتوں کے ٹوٹنے کی سب سے بڑی وجہ جہالت ہے اور علم سے دوری ہے۔ شیطان سب سے زیادہ خوش تب ہوتا ہے جب میاں بیوی میں جدائی پیدا کر دیتا ہے اور اس جدائی ڈالنے والے اور اس سبب کو شیطان سے تعبیر دی گئی ہے۔ نکاح کے بعد عورت کا اصلی گھر اس کا سسرال ہی ہوتا ہے اور ماں باپ سے زیادہ حق اللہ نے شوہر کا رکھا ہے۔ جو عورتیں اپنے ماں باپ کو چاہتی ہیں، کاش وہ ان کا کہنا بھی مان لے اور شوہر سے زباں درازی نہ کرے تو یہ رشتہ داری میں بگاڑ نہ آئے۔ کوئی بیوی اس وقت تک پسندیدہ نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کے حقوق کو ادا کر کے اس کو خوش نہ کرے۔ معتبر حدیث کے الفاظ، خوش نصیب ہے وہ عورت جو شوہر کی عزت اور خوشی میں اپنی خوشی سمجھے اور شوہر کی ناراضگی میں اپنی ناراضگی۔ ہر بیوی اپنے شوہر کی امانت ہے، لہٰذا عورتیں اپنے جان اور عزت آبرو کی حفاظت کریں۔ شکر کرنے والا کبھی غریب نہیں ہوتا اور صبر کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ سجدہ کرتے وقت یہ سوچا کرو کہ تم سے بڑا گنہگار کوئی نہیں اور اللہ سے بڑا مہربان کوئی نہیں۔ کرے رسوا جو اوروں کو خدا انہیں عزت نہیں دیتا، حق پر چلنے والوں کو کبھی ذلت نہیں دیتا۔ کسی کا حق دبا کر تم اپنا پیٹ مت بھرنا، خدا ایسے نوالوں میں کبھی لذت نہیں دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ کیا کرو کیونکہ بہت جلد لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا جب ایک شخص اپنا صدقہ لے کر پھرے گا اور کوئی اسے لینے والا نہیں ملے گا۔ نیکی میں اتنی طاقت ہے کہ ایک چھوٹی سی نیکی تمہیں اللہ کی رضا اور جنت کا حقدار بنا سکتی ہے۔ پوچھا گیا، صبر کرنا کسے کہتے ہیں؟ جواب ملا، جب تمہاری آنکھیں آنسو سے بھری ہوئی ہوں مگر تمہاری زبان پر شکوہ نہ ہو، دل اس بات کی گواہی دے رہا ہو کہ اللہ جو بھی کرتا ہے اسی میں ہماری بہتری ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سے پوچھا گیا، انسان کب برا بنتا ہے؟ اللہ نے فرمایا، جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگے۔ 2 پل کے غصے سے پیار بھرا رشتہ بکھر جاتا ہے، ہوش جب آتا ہے تو وقت نکل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ غریبوں، مظلوموں، بے سہاروں پر ہونے والے ظلم اور زیادتی کا بدلہ میں خود لوں گا۔ بس اے لوگوں، میری رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور صبر کا دامن مت چھوڑو، اور بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جتنا چاہے تمہیں زمانہ مشکل میں ڈال دے مگر پریشان نہ ہو، تمہارا رب تمہارے لیے 1000 راستے نکال دے گا، یقین رکھو۔